اسلام محمد مہدی خان افتخاری کو جو انڈیا سے تشریف آئے وہ ممبر پر تشریف آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، نعرہ خشنودی محمد والے محمد، بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الداعمة الباقية على أعدائهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها وإنه ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحل وينحدر عن السيل ولا يرقى إلى الطير. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام و درود اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسالت جن کی صف اعضاء بچھائی گئی ہے، آج کی اس فرش اعضاء کا اہتمام جناب محمد سبطین صاحب نے کیا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان کو اہل عیال کو حسین پاک کے روضے کی زیارت اس مجلس کے صدقے میں نصیب فرمائے. آمین کہنے والوں کو زیارت نصیب فرمائے. خدا ان کی رزق و روزی میں وسعت و برکت عنایت فرمائے. خداوند عالم ان کے اجداد کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے میں تمام ارواح مومنین کی مغفرت فرمائے. عزیزان گرامی، محبان خاندان رسالت،
یہ فرش جس پر آپ آ کے بیٹھے ہیں، تمہیداً ہمیں اس کا بھی احساس ہو کہ ہم کس کی مجلس میں آئے ہیں۔ آج ساری دنیا میں مظلوم کی صف ازا بجھ گئی، شمع محفل روشن کر دی گئی، پروانے سمٹ کے آنے لگے۔ عزائے حسین کی شمع عزا خانوں میں جل گئی ہے، پروانوں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور پروانے سمٹ کے چلے آئے۔ اس فرش عزا پر آنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ ہم یہ اپنے گھر میں نہیں آئے ہیں، یہ بطول کا گھر ہے۔ اگر مسجد خدا کا گھر ہے، بغیر وضو نہیں جاتے، تو اس دروازے پہ جہاں جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتا، وہاں آنے سے پہلے ذہن و دماغ تیار کر لو۔ 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنے کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، لباس کی طہارت کا خیال رکھتا ہے، بدن کا خیال رکھتا ہے، تمام شرائط پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے بارگاہ خالق میں، اس لیے کہ وہ شکر، اس کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں جس نے نعمت عظیم دی۔ بات میں کہنے جا رہا ہوں تھوڑا، جس نے عظیم نعمت دی ہے۔ حبیب اللہ خطاب فرما رہے تھے آپ، ایک عرصہ ہو گیا اس لب و لہجے میں مجلس نہیں سنی۔ مولا منظور صاحب قبلہ کے مکان پر قم میں مجلس ہوتی تھی، جب ہم طالب علم تھے، آج بھی طالب علم ہیں، تب ان کے یہاں اردو میں بھی مجلس ہوتی تھی اور پنجابی میں بھی مجلسیں ہوتی تھی، اور بھی طلبا تھے پنجاب، سندھ وغیرہ کے جن کے یہاں مجلسیں ہوتی تھیں۔ تو یہ لب و لہجہ، لیکن واقعاً جو نہ بھی سمجھتا ہوگا تب بھی وہ ایک مرتبہ ہل ضرور جاتا ہے اس مسائل کو سن، کیونکہ ایک عجیب اس لہجے میں رقت ہے۔ میں نے سرائکی میں بھی مسائل سنے ہیں، بہت پنجابی میں بھی سنے، سندھی میں بھی سنے، اور بڑی اچھی واقعاً ایک تاریخ تھی جو نگاہوں میں سمٹ رہی تھی، یہ بیان کر رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر میں اس مجلس کو مسائل ہی پہ ختم کر دوں تو مجھے معاف کرنا آج، کیونکہ جو سما میرے سامنے بندھا ہوا ہے میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ بقول شاعر کہ دل کا دریا نطق کی وادی میں بہہ سکتا نہیں، دل کا دریا نطق کی وادی میں بہہ سکتا نہیں، آدمی محسوس کر سکتا ہے، کہہ سکتا نہیں۔ آل محمد کے مصائب محسوس کیے جاتے ہیں، یہ کہیں نہیں جاتے ہیں۔ یہ جس گھر کی بات ہے وہ گھر بڑا عظیم تھا، اس گھر کی مثال ہی کائنات میں نہیں ملے گی، اس گھر کے جیسے لوگ کہیں نہیں ملیں گے۔ یہاں اگر کوئی پہنچ گیا تو مقدر ایسا بدلا، پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اس دروازے پہ اگر آ گیا آدمی تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ بے شک اس دروازے کی تعظیم
میں کیا بتاؤں یہ دروازہ کتنا عظیم ہے. اس دروازے میں اور دنیا کے اور دروازوں میں بڑا فرق ہے. بے شک بے شک بڑا فرق ہے. تو یہ جو دروازہ آغا خانے کا ہے یہ دروازہ بطول کے در سے ملتا ہے. اس کو کم نہ سمجھنا. میں نے کہا نہیں یہاں آنے سے پہلے سوچ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کس گھر میں جا رہے ہیں. بس اسی لیے 4 مصرے سن لو کہ سارے جہاں میں ہے وہ فقط فاطمہ کا گھر. سارے جہاں میں ہے وہ فقط فاطمہ کا گھر جس میں بغیر اذن فرشتے نہ جائیں گے. لیکن وفا کروں گا جو مجلس حسین اس گھر میں رہنے والے میرے گھر میں آئیں گے. واہ واہ کیا بات. بس یہ سمجھ لو کہ یہ کتنا عظیم وہ ہے. اور اس گھر پہ بانی مجلس پہلے آتی ہے جس کے گھر کی مجلس ہے, اور وہ آتی ہے بطول. وہ طاہرہ صدیقہ راضیہ مرضیہ عذرا بطول وہ آتی ہے سب سے پہلے. کوئی آئے نہ آئے وہ آئے, فرش بچھی تو وہ آئی, اس کا پوتا آتا ہے. کیوں؟ غم میرے گھر کا ہے, ہم اس غم کا پلسا لینے آئے. صدیاں گزر گئیں, آج تک اس غم کی حرارت کم نہ ہوئی. دنیا اس بات پر حیران ہے اس غم میں ہے کیا. تم اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے. یہ ایک طہارت کا رشتہ ہے, جس کا خون طاہر ہوتا ہے وہی اس کو سمجھتا ہے. اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. جس کا خون طاہر ہوتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے. یہ غم اور یہ جگہ اس کو پہلے سمجھیں. ہم مجلس حسین میں آنے سے پہلے اپنے کو پوری طریقے سے مجلس حسین کے لیے تیار کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس حسین میں آنے سے پہلے کہیں لکھا ہے کہ وضو واجب ہے, لیکن اہتمام انسان کو باوضو ہو کے اگر سونے کا حکم ہے کہ وضو کر کے سو گے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا, تو مجلس حسین میں اگر وضو کر کے بیٹھو گے تو کتنا ثواب ملے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کتنا ثواب ملے گا. یہ تو لکھا ہے نا کہ انسان اگر باوضو رہتا ہے تو کتنی چیزیں اس کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ہم باوضو مجلس حسین میں ہی آئے, اور آنے سے پہلے ہم کو ذہن تیار کر کے ہم فضائل و مناقب اہل بیت سننے کے لیے جا رہے ہیں. جو غذا دنیا میں کھاتے ہیں وہ باڈی کے لیے ضروری ہے, یہ غذا جو سننے جا رہی ہے روح کے لیے ضروری ہے. روح کی تازگی کے لیے ہماری روح کو بالیدگی نصیب ہوگی, ہمارا قلب و جگر سرور محسوس کرے گا. ہم جہاں آئے ہیں یہاں تبرکات ہیں, ان تبرکات کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو جلا ملے گی. اس کی دلیل دوں گا. قرآن کے سورہ بقرہ میں پڑھ لو, جب بنی اسرائیل میں قتل واقع ہوا تھا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, تو کلیم کے بعض قبیلے کے لوگ نے آ کے کہا یا نبی اللہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے,
طور پہ گئے، خالق سے کہا، خالق نے کہا گائے ذبح کرو، آگے کہا گائے ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا مارو، لوگوں نے کہا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، دکھتی کیسی ہو۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا، کلیم نے جا کے پیغام قوم کا دیا، خالق نے کہا فاقع اللونہ تسر الناظرین، زردی مائل ہو، نگاہ کو سرور بخشے۔ تو ایک گائے کو دیکھنے سے اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کی نگاہوں کو سرور مل سکتا ہے تو سرکار وفا کا علم دیکھ کے کیوں نہیں سرور مل سکتا؟ کیوں نہیں سرور مل سکتا؟ ان تبرکات کو دیکھ کے کیوں نہیں تمہیں سرور ملے گا؟ یہ تبرکات یہ عظمت کے حامل ہے۔ ہر چیز کا جواب قرآن میں موجود ہے، لیکن کیا کہیے، کچھ فرمان درباروں سے ساتھ دیے گئے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا نہ جائے۔ ہم نے آل محمد کے دروازے سے جو کچھ لیا، وہاں سے فرمان یہ دیا گیا کہ دین سمجھا جائے، صرف دین مانا نہ جائے۔ سمجھیے، محسوس کیجیے۔ میرے نوجوانوں، جب تک آپ پوری طریقے سے دین اسلام کے سلسلے میں پوری معلومات نہیں فراہم کریں گے، تب آپ کو وہ باتیں نہیں مل پائیں گی۔ جب آپ پوری نالج لے کے بیٹھیں گے تب آپ کو جو کیف محسوس ہوگا، جو خوشی ملے گی، وہ بات اور ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں، پہلی مجلس میں میں اپنی ان باتوں کو عرض کیا کرتا ہوں، جو تمہیداً آپ کے پاس بھی رکھ میں یہ باتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کو غور کریے۔ یہ غم اتنا عظیم ہے کہ کوئی بھی سہاگن اپنے شوہر کی حیات میں کبھی اپنی چوڑی نہیں بڑھاتی، اپنے کانوں کے گوشوارے نہیں اتارتی، لیکن اللہ خاندان رسالت کے غم پر کائنات میں محبان علی کی گھر کی خواتین ذریعہ حسین کے سامنے آگے چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، کانوں کے بندے اتار دیتی ہیں۔ اگر زہرا زادیوں کی چوڑیاں نہ رہی تو ہم اس کو بڑھا۔ عظیم ہے یہ غم۔ محرم کا چاند افق کائنات پہ نمودار ہوتا ہے، خواتین سب سے پہلے کانوں کے بندے اتارتی ہیں، گلوں کی زینتیں اتار کے رکھ دیتی ہیں، چوڑیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آل رسول کی آل جنگل میں لٹ گئی۔ یہ اس گھرانے کا غم ہے۔ اس غم کو ذرا، اس غم میں جو حرارت ہے، جس کے سامنے یہ غم بیان ہوتا ہے، کیا مجال کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نہ گرے؟ ہمیں اپنے آنکھوں میں آنے والے اشکوں کی بھی قیمت جاننا چاہیے۔ ہمیں محبر آل محمد کے فرامین پر غور کرنا چاہیے کہ آنکھ میں آنے والے اشکوں کی قیمت کیا۔ ہمارا آپ کا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر انسان کے آنکھوں میں مظلومیت حسین میں آنسو آ گئے تو انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مکھی کے پر کے برابر۔ یہ اشک کمتر نہ سمجھو، ان اشکوں کی بڑی قیمت ہے۔
آنسو ایسے نہیں نکلتے ہیں، جتنی گہری چوٹ دل پر لگتی ہے اتنا ہی کس کے ابل کے آنسو نکلتا ہے۔ آپ ایک چیز کو محسوس کریں، یہ فرش اعضا جس لیے بچتی ہے، اس میں یہی کا زیادہ سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گریا، جتنا ہو سکے گریا ہو، کیونکہ گریا ہی تو چاہیے تھا خاندان رسالت کو۔ سوال بطول نے یہی تو پوچھا تھا، بابا جب میرا کلبہ لوٹ لیا جائے گا تو اس کی مظلومیت تو روئے گا کون؟ یہی تو پوچھا تھا بطول نے، بابا پھر روئے گا کون؟ ایک ماں کو یہی تو تمنا تھی کہ آخر میرے لال پر کون روئے گا؟ ضمانت خالق نے دی۔ یہ یاد رکھنا، میں نے ساری کائنات تمہارے صدقے میں بنائی ہے، میں ایسی قومیں پیدا کروں گا جن کے بزرگ تمہارے بزرگوں پہ روئیں گے، جن کی خواتین تمہاری خواتین کے روئیں گی، جن کے جوان تمہارے جوانوں کو ماتم کریں گے، جن کے بچے تمہارے بچوں کی مظلومیت کا اعتبارات کریں گے۔ آج بھی یہ سوال پورا ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم یوم الست یہ وعدہ پر خالق سے کر کے آئے۔ میں دو مصرے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہم ہی کہہ آئے تھے، مصرے محسوس کیجیے گا، سنیے گا مصرے میں جو پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم ہی کہہ آئے تھے یہ خالق تقدیر سے پہلے، ہم ہی کہہ آئے تھے یہ خالق تقدیر سے پہلے، کوئی نعمت نہ لکھ دینا غم شبیر سے پہلے۔ ہم ہی کہہ آئے تھے یہ کاتب تقدیر سے پہلے کوئی نعمت نہ لکھ دینا غم شبیر سے پہلے۔ کچھ نہیں مانگا خالق سے، نعمت میں غم شبیر مانگا ہے۔ کیا کہنا، اور کسی کی اس سے اچھے مصرے سن لو کہ ہر ایک کو یہ نعمت ملتی بھی نہیں ہے۔ کبھی نظر ایٹوی نے کہا تھا کہ ہر آنکھ میں عشق غم شبیر نہیں ہے، ہر آنکھ میں عشق غم شبیر نہیں ہے، ہر سیپ نوازی نہیں جاتی ہے گوہر سے۔ کرم خالق ہے، ہر سیب کو گوہر نصیب نہیں ہوتا۔ یش کا غم حسین ہر کسی کو نہیں ملتا۔ خدمت معصوم میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں مجلسوں میں بیٹھتا تو ہوں لیکن مجھ میں وہ رقت نہیں پیدا ہو پاتی میرے آنکھوں میں۔ کہا دعا کیا کر، دعا کیا کر، کثرت سے استغفار پڑھا کر، دعا کیا کر کہ خدا یہ توفیق دے اور استغفار کثرت سے پڑھ تاکہ خالق تجھے غم حسین میں رونے کی توفیق دے۔ اور عزیزو، کس کس چیز پر روگے آج تمہیدن میں اور کچھ نہیں پڑھ سکتا، معاف کرنا مجھے، محط ممبر ہے
جس کو ادا کرنا میرا فرض واجب ہے. کیونکہ آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے. یہ شرف بھی ذاکرین کے لیے کم نہیں ہے. ایک خود چلا آئے، ایک کو بلایا جائے. سب ہیں انصاران حسین، ایک سے ایک ہیں، لیکن جو حبیب میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حبیب کو لکھ کے بلایا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کیا ہے، بطول کی ماجائی کہہ رہی ہے کہ آنے میں جلدی کرنا. اس سے بڑا شرف اور کچھ نہیں ہو سکتا. لکھ کے بلایا جا رہا ہے. تو اتنی دور سے ذاکرین کو آپ بلاتے ہیں، اس لیے فضائل و مناقب اہل بیت بیان، فضائل ایک صلوات میں جمع ہوں. اجازت. فضائل و مناقب اہل بیت بیان، اور اہل بیت کی فضیلت. جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے. فضائل کی نسیم چلی اور کلیاں چٹکنا شروع ہوئی. فضائل کی نسیم چلی گلشن میں اور کلیاں چٹکنا شروع ہوئی. اور اگر ایک مرتبہ جھونکے چلے تو پھول کھلنے لگے ہم سے. کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے کہ نعرے لگائے ہوئے. خیال ہے عجب عجب لوگوں کے. کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے کہ روتا کیوں نہیں ہے، رو، مسائل پڑھے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے شعر اس لیے پڑھے کہ میں اپنے وقت کو شعر میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، جو ہم نثر میں کچھ دیر کہنا چاہیں وہ 2 مصروں میں فوراً کہہ کے ختم کر دیتے ہیں. شاعری کا بھی ایک عجب کرم ہے. اور شعراء کا کیا کہنا. آل محمد نے شعراء کے لیے تو اتنا ہی کہا کہ ہم ایک ایک بیت کے اوپر ایک ایک قصر دیتے ہیں. ایک ایک بیت پر ایک ایک قصر دیتے ہیں. انیس نے 2.5 لاکھ مرثیے کے شعر کہے ہیں. انیس کے پاس کتنا بڑا شاعر ہوگا. اور ہاں آج یہ بھی واضح کر دوں، ہم محبان حیدر کرار، ہم نوکران خاندان رسالت، نہ جنت کی لالچ میں نہ خان جنت کی تما میں اس کو کرتے ہیں. زندگی میں یہ روم انس ہماری روحوں نے وعدہ کیا تھا ولایت اہل بیت کا، اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. جس کو جنت کی لالچ ہو وہ جائے. مدینۃ المعاجز لائبریری میں رکھی ہے، ریفرنس کے لیے دیے دے رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے حالات میں دیکھ لینا کہ جب میدان محشر میں محبان علی سرکار حسین ابن علی کے درمیان حلقہ بنائے بیٹھے ہوں گے تو غلمان جنت آ کے کہیں گے حوران جنت انتظار کر رہی ہیں، تشریف لے چلیے. بار بار جب غلمان آ کے کہیں گے لوگ یہ جواب دیں گے ہماری جنت تو یہی ہے جہاں حسین بیٹھے. اور یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، خدائی نے عمر نوح عنایت فرمائے کیا گلدستہ سجایا ہے کتابوں کا. ویسے بھی حضور پاک کی حدیث ہے، حضور پاک کی حدیث ہے جو ہم زبان طالب علم میں ہم کو حدیثیں یاد کرائی جاتی تھیں. تو اس میں یہ حدیث تھی، مختصر حدیثیں. تو اس میں یہ حدیث تھی الکتب و بساتین العلماء. یہ حدیث مجھے بہت پسند آئی تو میں نے اپنی مہر پہ بھی اس حدیث کو رکھا.
الکتب و بساتین علماء اور بیچ میں تاریخ خرید اور نیچے اپنا نام. یہ میری مہر کا اسٹیمپ میں نے ایسی بنائی ہے کتابوں پہ مواد. تو الکتب و بساتین العلماء کتاب علماء کا گارڈن ہے، باغ و بستان. کتاب علم کبھی علم کی کوئی امتحان نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کتاب کے سینے میں بہت کچھ ہے. تو یہاں ہم اشک برسانے جو آئے ہیں تو جنت کی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کی لالچ ہوتی تو علم اور یہ جتنا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان میں کتنے ہوں گے کہ جو جنت گئے اور جا کے چلے بھی آئے. شاید بات پہنچی نہیں وہاں تک. جنت گئے اور جا کے چلے بھی آئے. بھائی بات یہی ہے کہ ہمارے علماء کے سامنے جب مناظرے میں فیض کاشانی کے سامنے اس نے یہی تو کیا کہ آپ سب کچھ بتا دیتا تھا نصرانی، تو انہوں نے مٹھی میں لے کے یہی تو پوچھا اتنا بتا دے کہ تیری میری مٹھی میں کیا ہے. کہا یہ تو پتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. حیرت یہ کہ تجھ تک یہ چیز پہنچی کہتے تو کہا بس ہماری حقانیت کی دلیل یہ جن کی مٹھی میں جنت کی خاک ہو اب ان کے لیے اور کیا چاہیے تجھے. اور کیا چاہیے؟ جن کی مٹھیوں میں، جن کے مسلوں میں، جن کی جبی پر جنت کی خاک ہوتی ہے، جن کے گھر میں جنت کی خاک رکھی ہے، وہ جنت کی تمنا کیوں کرنے لگے؟ ٹھیک. وہ اور تھا کہ جسے جنت کی اتنی لتما بڑھی اتنی بڑھی اتنی بڑھی کہ بنا ڈالی. خالد نے کہا بنا لے، بنانے میں کیا جاتا ہے. میں نے ہم کو بھائی تیرا بھی کرم عجیب ہے، کوئی تجھ سے ٹکراتا ہے تو اسے بھی دے دیتا ہے. تیری رحمانیت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. پتا نہیں لوگ تجھے کیوں نہیں مانتے، جبکہ تو نے تو سرکش و جباری کو بھی مہلتیں دی ہیں. تو کسی سے جلدی کرتا ہی نہیں ہے کسی معاملے میں. اس نے ٹھان لیا ہمیں بنانا، تیری جنت نہیں چاہیے، بنا لے بنا لے. بنانا تیرا کام ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دیدہ تر میں وہ بات بھی رہے گی. اگر بینائی چھینوں گا نہیں، بینائی نہیں چھینوں گا، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اٹھانے قدم اندر جانے کے لیے. بنا لینا تیرا کام نہیں ہے، بنا لی. اور کیا بہترین بنائی. قرآن نے اس کے لیے کہا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جنتوں جو جنت بنائی تھی اس نے، اس کا نام ارم تھا. زمین پر اس جیسے شہروں میں کوئی شہر نہیں بسا ایسا. خالد نے کیا کہا الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. زمین کے شہروں میں سے اس شہر کی کوئی مثال نہیں تھا. اتنا خوبصورت شہر ہے. اس نے جنت بنانے کے لیے، اور خالد نے کہا کہ تیری جنت کی مثال میرے زمین کے شہروں میں سے، اپنے نہیں، جو زمین پہ شہر ہیں ان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، خوبصورت سا شہر. ہاں تیرے شہر کی مثال نہیں ہے. یہ ہے جنت. بن گئی سرکار. آئیے دیکھ لیجئے، آئیے. بس بارہ سنی بات ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. بس ایک قدم رکھا، ایک باہر تھا، آ گئے ہم. چلیے اتنا کرم کر دو، دیکھ لو. اتنا کا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. سوال کیا گیا کبھی موت کے فرشتے سے کبھی رحم آیا کسی پر؟ کہاں
ایک وقت وہ تھا کہ ایک روز ایک کشتی ٹوٹ گئی تھی، سفینہ بالکل غرقاب ہو گیا تھا. ایک ماں ایک پٹرے سے لپٹی ہوئی اپنے لال کو لیے ہوئے موجوں نے ساحل پر پھینک دیا تھا، اور ایک بچہ اپنی غذا حاصل کر رہا تھا. میں اردو کا بڑے محتاط ہو کے پڑھتا ہوں. ایک بچہ غذا حاصل کر رہا تھا، اپنی ماں کے سینے سے چپٹا ہوا، حکم خالق پہنچا کہ اب ماں کی روح قبض کر لو. تو روح تو قبض کر لی، لیکن ایک فکر لاحق رہی کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا. ایک فکر لاحق رہی کہ آخر اس کا کیا ہوگا. اور بات آئی گئی، ختم ہو گئی. اور دوسری مرتبہ وہ تھا کہ جب جنت بنا لی اور ایک پاؤں ادھر تھا ایک پاؤں ادھر، خالق نے کہا بس اب اس کی مہلت ختم، روح قبض کر لو. تو بس اتنا سب ہوا کہ جہاں اتنا موقع دیا تھا وہاں دیکھ تو لینے دیتا. تب حکم خالق آیا، پہچانا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں کل تجھے فکر لاحق تھی. بندہ اتنا ہوا کہ میرے ہی مقابلے میں جنت بنانے کھڑا ہو گیا. تو یہاں فرش ازا پر جنت کی لالچ میں نہیں آئے. کوئی جنت کی لالچ نہیں. کرم خالق ہے کہ جہاں وہ ہیں وہیں جنتیں ہیں. مرے جنت کے لیے وہ پیشانی وہ پھوڑے من جنت کے لیے جیسے بڑی لالچ ہو جنت کی. یہ تو عبادت تاجرانہ ہوئی، اخلاص کہاں رہا؟ یہ تو اخلاص کہاں رہا؟ بات تو جب ہے کہ اس طریقے کی عبادت کرو نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو. اور مسئلہ یہ کہ یہاں دونوں چیز ہے. یا حب علی ایسا ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. بھائی سمجھو تو بہت ہے، نہ سمجھو تو کچھ نہیں ہے. صلوات علی محمد. کیونکہ ہمارے سامنے یہ سب ہو چکا ہے کہ آگ دکھا دیا زندگی میں، دیکھ لو. کل یہ نہ کہنا کہ ایسا ہوا نہیں تھا. دیکھ لو، مدینۃ المعاجز رکھی ہے، دیکھ لینا، اور بھی کتابوں میں آیا ہے، دیکھ لو. یہ ہے حقیقت. یہاں جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے. خالق جنت تیری عظیم ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے. اب متقین کا فیصلہ خود ہی دنیا کر لے کہ متقین ہے کون. جو قائد قرۃ المہاجرین مولا کائنات یعقوب الدین کی محبت کا قائل نہیں، وہ متقی کہاں سے ہوا؟ جب حضور خود فرمائے یا علی حب کا ایمان و تقویٰ، تو پھر کہاں متقی رہا؟ دل میں بغض علی. یہ مہر کیا صرف تقوی کی مہر ہے کیا کہیں بنی ہے؟ یہ سب تو تقوی کی مورتیں ہیں جو کعبے سے نکلے تو اس کے بعد اپنے اپنے الگ الگ بنا کے بیٹھ گئے. یہ تقوی کی مورتیں ہیں اور کچھ نہیں. اس کا کچھ ہے نہیں بھائی. محبت اور جنت کی لالچ ہوتی تو انسان ہور نہ بنتا. یا حالت یہ ہے کہ رائے کے لیے، رائے کی خاطر آل رسول کے خون سے ہاتھ رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے.
کہہ رہا ہے نبی کا نواسا یہ چھوڑ دے ہم جاگیر جنت کی دیں گے. اب کسی کا مقدر ہی بگڑ جائے تو کیا کہے. جملہ کہا ہے اس نے ملعون نے کہ سلطنت امیہ کا کھوٹا سکہ مجھے پیارا ہے تیری جاگیر مجھے پیاری نہیں ہے. تب کوئی ایسا ہی خسارے کا سودا کرنے پہ آئے تو ہم کیا کریں. کوئی. اور ہاں عزیزان گرامی میں تاریخ پڑھتا ہوں. تاریخ جو چیزیں دوں گا مجھے تاریخ سے دوں گا. کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا انشاءاللہ. جو موضوع کو لے کے چلوں گا اس کو آخر تک نبھاؤں گا. لیکن ہاں یہ دیکھتے جاؤ تو ادھر سے آدمی نکل کے ادھر چلا آتا ہے. جس کو خمار لکھنوی نے مصرع کہا تھا کہ قبر ہور پر کوئی ہے کاش یہ مصرع لکھ دے. قبر ہور پر کوئی ہے کاش یہ مصرع لکھ دے. شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے. ادھر سے نکلا ادھر چلا. اور کیا کہنا سخی باپ کا بیٹا تھا. بطول کے دروازے سے کوئی آدمی خالی چلا جائے. کیا بتاؤں. لوگ آل محمد سے مانگ لیتے ہیں. لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی تو مانگ لیتے. جو غربت کے عالم میں بھی مہمانداری نہ بھولے, غریبی میں بھی سخاوت نہ بھولے, تو لوٹنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں. کیا بتاؤں. مفصل گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. آج یہ تمہید تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کروں. کیا بتاؤں کہ کس فرش پہ آ کے بیٹھے ہو. پتا ہے دربار سے فرمان آیا ہے. نبی کا لال اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھا ہے. زن طاغیہ کا بیٹا واصل جہنم ہو چکا. اس کا خبیث النفس بیٹا جلوہ فروز ہو گیا ہے, بیٹھ گیا ہے تخت پر. خدا لعنت کرے اس مجنون کو جس نے حسین سے بیعت مانگی. مدینے خط آیا ہے حسین سے بیعت لے لو. حاکم مدینہ نے پیغام دیا جاؤ نبی کے نواسے کو بلا کے لاؤ. امام نے کہا جا کے کہہ دے فرصت نکال کے آؤں گا. ایک مفصل دربار کی باتیں پڑھ رہے تھے. ایک کتابوں کا سمندر اڑ رہا تھا. اس مدینے میں کتنی مرتبہ دربار میں آنے تو نہیں پتا کیا قیامت گزر گئی. پھر دربار سے آیا کہا ہاں میں نے کہہ دیا میں فرصت سے آؤں گا. آئے گھر میں بھائیوں کو لیا, بیٹے کو لیا, کمر میں سب نے تلواریں باندھی. گھر کی خواتین بہنوں نے آ کے پوچھا بھیا کہاں جا رہے؟ کہا وہ دربار میں بلایا.
دربار کا نام سنا بیٹیوں کے آنکھوں میں، ماں بھی دربار گئی تھی، ماں بھی دربار گئی تھی، تاریخ کھو گئی. بابا کو بھی ایک دن دربار لے گئے تھے، کھینچ کے لے گئے. شہزادی تیرے بھیا کو کوئی ہتھکڑیاں پہنائے نہیں، قلعے نہیں جا رہا ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف نظر اٹھا لے. میں کہوں والا یا علی، اس شرف میں حسین بڑھ گیا، تمہارے گلے میں رسی بن گئی، بطول کی پتلی جگرتا تھی، بیرت دروازے کی تھی. ارے وہ دن شہید ہو چکا، ورنہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ بطول کے ہوتے ہوئے تیرے گلے تک رسی پہنچتی. آجرکم اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل کر. چھٹے امام کی خدمت میں مرثیہ پڑھ رہا تھا شاعر، پردے کے پیچھے سیدانیاں بیٹھی تھی، آواز بلند بھی، شاعر چپ ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا تیرے گھرانے کی خواتین کی آوازیں نہ بنو کہ کانا میں امام نے تو پیٹ لیا. ارے تو نے تیری غیرت کو سلام، ارے میری جدہ دربار میں آئی، کسی کی غیرت نہ جاگی، میری جدہ بازاروں میں گئی، کسی کی غیرت نہ جاگی. شاعر تیری غیرت اتنی تو جاگ گئی. اجر اللہ باب اعضا مولا حسین اپنے بھائی کو لے کے چلے. بہن نے کہا بھیا جلدی آ. کلیجہ پڑ گیا جملہ سن. آج شہزادی تو نے کہہ دیا بھیا جلدی آنا، ایک دن تو ٹیلے پہ کھڑی رہے گی. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سکینہ دروازے پہ کھڑی انتظار کرتی رہ جائے گی، لیکن بابا اس دن نہیں آئے گا. آئے دربار میں، منحوس حاکم کے واسطے جہنم ہونے کی خبر دی گئی، منحوس بیٹے کے تخت پہ بیٹھنے کی خبر دی. امام نے کہا یہ وقت ایسا نہیں ہے، دن کے اجالے میں بلا لے، دن کے اجالے میں بلا اہل مدینہ کو، میں ان کے سامنے اپنے نظریات بیان کروں گا. یہ کہہ کے اٹھے، پیچھے سے ایک ملعون بولا، ایک جملہ خط میں اور لکھا ہے، اگر حسین انکار کرے سر اتار لینا. اتنا سننا تھا، پلٹ کے کہا یمنا زرقا، نیلی آگ والی کے بیٹے تیری اتنی ہمت. آواز بلند ہوئی، قبضے پہ جری کا ہاتھ گیا، بیٹا بھائی دربار میں. امام نے ہاتھ رکھ دیا، دے دیا جواب. میں کہوں عباس، علی اکبر آج آواز پہ چلے آئے. اس دن آنا جب زہرا کا لال بے کسی میں کہہ رہا ہوگا یا تانا صفا یا فرسانہ لہجہ مانی انادی کو، میرا شہرو میرے بہادروں اٹھو، میری غربت دیکھو، اٹھو آؤ میری غربت دیکھو، میری تنہائی دیکھو. اجرکم اللہ. آئے گھر میں خواتین پریشان تھی، بطول کی ماں جائی ٹہل رہی ہے، بھیا نہیں آیا. بھائی آیا جلدی سے، بھائی کو سینے سے لگایا. بھیا کیا جواب دیا؟ بہن
تو نے بھی شیر سیدہ پیا ہے بتاتے جا کہ بھائی رخسار بیعت پر تماچا مار کے آیا ہے تو کہ بہن سچ کہا تو نے، میں نے رخسار بیعت پر وہ تماچا مارا ہے کہ اب سوال کر نہیں اٹھے گا۔ لیکن ہاں بہن تیاری کرو، ہم سے نانا کی مزار چھڑائی جا رہی ہے، ماں کی لہر چھڑائی جا رہی ہے، بھیا حسن کی قبر سے ہماری جدائی ہو۔ بس عزیزان گرامی، سارا کنبہ سامان سفر باندھا جانے لگا، سفر کی تیاری ہوئی۔ رجب کی 28 تھی، رجب کی 28 تھی، سال 60 ہجری تھی۔ دن کے اجالے میں حسین نکلے، تپتی ہوئی دھوپ، چھوٹے چھوٹے بچے، نہ پوچھو خدا کسی کو وہ دن نہ لائے جو حسین کے آگے۔ بس ارباب عزا حسین، قافلہ تیار، محملوں کے سیاہ پردے لگے ہوئے، محلے بنی ہاشم میں جوانان ہاشمی پہرا دے رہے ہیں۔ اہل مدینہ چھتوں پہ نہ چڑھنا، راہگیروں دور ہٹ جاؤ۔ خاندان رسالت کی بہو بیٹیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ کیا اہتمام پردے کا تھا، کلیجہ پھٹ گیا۔ ارباب عزا، آج محملوں کے پردے ہیں، جوان سلامت ہیں، لیکن کل یہی قافلہ جب لٹا ہوا آئے گا تو ایک بہن پڑے گی میرے نانا کے مدینے آنا قبول نہ کرتا، جب گئے تھے تو گودی آباد تھی، جوان سلامت تھے، اب آئے تو لٹ کے آئے ہیں۔ ارباب عزا، نہ پوچھو کس طریقے سے یہ گھر بھرا ہوا گھر ہے۔ آج سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں نا، لیکن ایک دم سے کہ ایک بیٹی کو پتا چلا کہ بابا مجھے نہیں لے جا رہا ہے۔ بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ حسین بیٹی کو کیا جواب دے، بیٹی کو کیا جواب دے؟ کہا یہ کہ بیٹی تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہو جا، اس کے بعد تیرا بھائی آ کے تجھے لے جائے گا۔ بیٹی تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اب بتاؤ کیا کہیں حسین؟ خالق نے اہتمام ایسا ہی کیا ہے، سید سجاد کو بچانا تھا تو وہاں بیمار کر دیا، تصویر زہرا دکھائے بازار میں سغرا کو بیمار کر دیا۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ایک ایک بیوی آتی تھی، محملوں میں سوار ہو رہی ہے۔ کیا کہیے، جب جاہو حشم کی مالک صاحب تطہیر کی بیٹی سوار ہونے کے لیے کہی تو نفس نفیس حسین آگے بڑھے۔ عباس تلوار بکف، زانو آگے دیکھے، علی اکبر نے آگے بازو تھاما۔ اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کر دے، ہائے وہ قیامت کا دن تھا، وہ منظر بطول کی لاڈلی کے ذہن میں آ گیا۔ آج کوئی باتوں پکڑنے والا نہیں، کوئی زانو خم کرنے والا نہیں، فرات پر رک کر کے درگاہ عباس بہن جا رہی ہے۔ ادرکو اللہ، ارباب اعضا، بس عزیزو، سغرا ایک محمل کے پاس آئی، آگے کا آخری مرتبہ بھیا سے مدا بولوں، لا میرے بھائی کو ایک مرتبہ میری آغوش میں دے دے۔ آغوش پھیلائی، اصغر کو لیا،
بہن نے بھائی کو بڑی حسرت سے دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا، سینے سے چمٹایا، بہت دیر تک رکی رہی۔ ادھر امام اس منظر کو دیکھتے رہے۔ بیویوں نے بہت چاہا، اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑتے۔ بس عزیزان گرامی، حسین قریب آئے، بہن اور بھائی کی محبت کو بڑی غور سے دیکھا اور محسوس کرنے کے بعد جھکے۔ بے شیر کے کان میں حسین نے کیا کہا؟ تاریخ خاموش ہے، لیکن عزیزان گرامی، بے شیر نے بہن کو دیکھا، بابا کو دیکھا، عمر کے گود چھوڑ دی، حسین کی گود میں آ گئے۔ عجب نہیں، حسین نے کہا بیٹا باب کربلا مکمل نہیں ہوگا۔ خدا جن کی گودیاں آباد ہیں ان کی گودیاں آباد رکھے، جو بے اولاد ہیں رب آپ کے لال کے صدقے نے ان کو اولاد عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلا، گرد سفر۔ جب قافلہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے بیمار چل رہی ہے، کیوں؟ اب دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تاریخ نے لکھا عجب سما تھا، عجب ماحول تھا، مدینے سے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، ہر شخص رو رہا تھا۔ ام سلمہ نے آ کے کہا میرے لال حسین دیکھو سب جگہ جانا، کربلا نہ جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے اگر حسین کربلا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب عزا، آج بھرا ہوا کنبہ چلا گیا، سب رخصت ہو گئے، سب رخصت ہو کے چلے گئے۔ ایک بہن ہے جو مدینے میں رہ گئی، جس کو یاد ستاتی ہے تو اس جگہ پر جا کے بیٹھتی ہے